صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کافی دیر بھی ہو چکی ہے، آپ حضرات جلوسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، بس خواہش یہی رہے گی کہ چند باتیں جو آج کی شب آج کی رات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ساتھ دیجیے گا، ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ کچھ رزق اس فرش عزا سے لے کر جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، ہم مسلسل گزشتہ 7 شبوں سے یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ارادہ ہے، اگر زندگی رہی، اگر حیات رہی، اور اس کے بعد یہ عزا کا سلسلہ 2 مہینے تقریباً 2 مہینے چلتا رہے گا. اور عزیزان گرامی، یہ عزا کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ اس بار پہلی بار ہو رہا ہے، بلکہ یہ سال ہر سال یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ علاقہ بھٹنڈی کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی خاص علاقہ ہو جہاں پر یہ عزائے سید الشہداء ہو رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی حسین کو چاہنے والے ہیں وہاں یہ فرش عزا بچھ رہی ہے، وہاں یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ واقعہ جو 61 ہجری میں واقع ہوا تھا اور آج 1448 یعنی تقریباً 1400 سال ہونے کو آئے ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے اتنا فاصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلے عزا چل رہا ہے، بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں، پہلے چند گن کر مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اب ہر علاقے میں، ہر سوسائٹی میں اپنی مجلسیں ہو رہی ہیں. اور عزیزان گرامی، اسی طریقے سے صرف ہم ایک اسٹیٹ کی بات نہ کریں، بلکہ ملک بھر میں یہ سلسلے عزا جو پہلے آج سے 10 سال پہلے ہوا کرتا تھا، آج اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ مجلسوں کا سلسلہ، یہ جلوسوں کا سلسلہ، حتیٰ پہلے بعض صرف چند روایتی جلوس ہوا کرتے تھے، لیکن اب جلوسوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے یہ تبرکوں کا سلسلہ، تبرک کے تقسیم کا سلسلہ، یہ تمام تر چیزیں، بہت توجہ کیجئے گا میں آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ تمام تر چیزیں مسلسل سال بہ سال بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کربلا جو ایک تاریخ میں واقعہ ہوا تھا، جو کہ کربلا میں ہوا تھا، کربلا کی ایک خاص زمین پر ہوا تھا، ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں وہ واقعہ ہوا تھا، وہ مخصوص تھا کربلا سے. تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ 61 ہجری کا واقعہ کربلا سے نکل کر دنیا کے گوش و کنار تک پہنچ رہا ہے، اور آج 1400 سال بعد بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، یہ سلسلے عزا چل رہا ہے، بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، آئے ہم دیکھیں قرآن شاید ہمیں اس کا جواب دے دے. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَقْصُصْ الْقَصَصَ، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں قصہ، قصہ کہانی، یہ عربی سے لفظ آیا ہے قصہ. قرآن آ کے کہہ رہا ہے قصوں کو بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ شاید وہ غور و فکر کرے. عزیزان گرامی،
غور و فکر کریں. قرآن مجید میں بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں کہ کتنا قرآن مجید میں قصے بیان کیے گئے ہیں. جناب آدم کا قصہ ہے, جناب نوح کا قصہ ہے, جناب یوسف کا قصہ ہے, جناب ابراہیم کا ہے, وہاں جناب عیسیٰ کا بھی ہے, جناب موسیٰ کا بھی ہے. قصے سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے. کیا ہم یہ سوچیں نعوذ باللہ کہ قرآن مجید قصوں کی کتاب ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. تو پھر قرآن مجید جو کہ ہدایت کی کتاب ہے, اس میں انسان کی ہدایت کی باتیں ہونا چاہیے تھی, لیکن اتنے قصے کیوں موجود ہیں؟ تو خود قرآن آ کے جواب دے رہا ہے, دو جگہ پر جواب دے رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے لعلہم یتفکرون, یہ قصے بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں, تاکہ کچھ ان قصوں میں آ کے سوچ سکیں, غور و فکر کر سکیں. اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, یہ قصے جو ہیں, یہ کہانیاں جو ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے, یہ درس ہے, تاکہ ہم آگے کچھ سیکھ سکیں ان سے. صرف کہانیوں کے لیے نہیں. عزیزان گرامی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میں جو قصے ذکر کیے گئے ہیں, یہ وہ قصے نہیں کہ جو ماں رات میں بچے کو سلانے سے پہلے قصے اور کہانیاں سلاتی ہے. وہ قصے نہیں, یہ حقیقت پر مبنی قصے ہیں کہ قرآن یہ قصے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں, اور غور و فکر کرنے کے بعد عبرت حاصل کریں اور درس حاصل کریں, تاکہ اپنی زندگی میں جو گزشتہ میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تکرار نہ کریں, ان کو دہرائیں نہ, بلکہ ثابت قدم رہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, یہ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ کربلا کا واقعہ جو ہمارے سامنے ہے 61 ہجری کا, جس کے بنا پہ یہ سلسلہ ازا ہے, یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں جو تاریخ کی کتابوں میں رکھ دیا جائے, بلکہ عزیزان گرامی یہ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے, عبرت کا مقام ہے. یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے ہم درس حاصل کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہیں. اسی لیے عزیزان گرامی کہ فرش ازا سے انسان اٹھے اور کچھ سیکھ کے نہ جائے تو حیرت کی بات ہے, کیونکہ یہ کربلا, یہ حسین کی شخصیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں ایک نظام بتا رہی ہے, نظام دے رہی ہے, ہمیں زندگی کے قانون بتا رہی ہے, زندگی جینے کا طریقہ بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم حسینی کردار اختیار کرو گے, اگر حسین کے چاہنے والے ہو اور حسین کی طرح ہو جاؤ گے, تب ہی تم زندگی میں کامیاب ہوگے, وَإِلَّا کبھی بھی زندگی میں کامیابی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو حسین کا راستہ اختیار کر لو. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اللہم تو عزیزان گرامی, یہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے, درس ہے, درسگاہ ہے. اور اسی کے ذیل میں, اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ شبوں میں مشہور و معروف حدیث, جس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں, اور یہی حسین کشتی نجات بھی ہیں, یہی ہمیں نجات دلائیں گے. تو عزیزان گرامی, اس مشہور اور معروف حدیث کی روشنی میں اس کے ذیل میں مختلف گفتگو ہوئی آپ کے خدمت میں کہ کس طریقے سے حسین ہمیں آج بھی 1448 ہجری میں بھی ہمیں طوفانوں سے بچا رہے ہیں. اندھیرے راستوں میں چراغ کے مانند ہمارے لیے ہیں. حسین کی شخصیت, حسین کا مکتب, حسین نے جو ہمیں نظام دیا ہے, وہ آج بھی ہمارے اندھیرے راستوں پر چراغ کی طرح کام کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کشتی کو ہمیں پہچاننا ہے. حسین کی کشتی
کیسی ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین کی کشتی کا بدن توحید کا بنا ہوا ہے، حسین کی کشتی میں جو لنگر ہے وہ نماز کا لنگر ہے جو کشتی کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حسین کی کشتی کا کپتان یا ناخدا جسے کہا جائے وہ ذمہ داری پر عمل کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی فرض کیجئے، ایک بار سوچئے وہ جو کشتی کا کپتان ہے وہ بیٹھ جائے اور سو جائے، یعنی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو کشتی ممکن ہے کہ چٹان یا کسی جگہ سے جا کر ٹکرا جائے یا کشتی اپنا راستہ بھٹک جائے۔ تو ضروری ہے کہ کشتی اگر راہ مستقیم پر اس کو چلنا ہے، اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے، یا اگر کہیں کہ صحیح منزل تک اس کشتی کو پہنچنا ہے، تو اس کپتان کو، اس ناخدا کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیدار رہ کر کنٹرول کرے کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے حسینی کشتی میں ذمہ داری پر عمل کرنا۔ اگر ہم ذمہ داری پر عمل کریں گے تو ہم زندگی کے راستوں پر صحیح چلیں گے، اور اسی طریقے سے حسین کی کشتی ہمیں صحیح راستوں پر لے کے جا رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی یہ ذمہ داری پر عمل کرنا، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے جوانوں میں خصوصاً، ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ پاتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، آگے محاسبہ کریں، بیٹھے فکر کریں کہ میری ذمہ داری اس وقت کیا ہے۔ اگر ایک شخص اس وقت کسی خدا نخواستہ کسی کی والدین میں سے کوئی مریض ہو اور اسے یہ فیصلہ لینا ہو کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں یا فرش عزا پہ آؤں، تو میری اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے عزیزان گرامی؟ یہ مجھے سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، کہ میں والدین کا خیال رکھوں یا فرش عزا پہ آؤں۔ عزیزان گرامی میں خاص طور سے میں نے یہ ایسی مثال دی کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہماری ذمہ داری آخر کیا ہے۔ اگر ہم اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے تو اس نتیجے پر عمل کریں، اس ذمہ داری پر عمل کریں۔ لیکن اگر اس نتیجے تک نہیں پہنچ رہے تو کیا کریں گے؟ تو پھر ہم جا کے کس سے مدد مانگیں گے؟ اپنے وقت کے امام سے مدد مانگیں گے، اگر وہ نہیں تو علماء سے جا کے مدد مانگیں گے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں کس ذمہ داری پر عمل کروں اور سیدھے راستے پر چل سکوں۔ تو عزیزان گرامی ذمہ داری پر عمل کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو پہچاننا۔ پہلے مرحلے میں، پہلے سٹیپ میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ وہ یہاں پر جوانوں کی اکثریت ہے، جوان آتے ہیں جموں شہر میں پڑھائی کرنے، تو اب یہاں پر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کس حد تک پڑھائی کرنا ہے؟ کیا میری پڑھائی اور عزاداری دونوں میں مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں کس کو ترجیح دوں گا، کہاں پر ترجیح دوں گا؟ تو عزیزان گرامی میں صرف یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ میری ذمہ داری آخر ہے کیا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری کو پہچان لوں گا تبھی اپنی ذمہ داری پر عمل کر سکتا ہوں، اگر اپنی ذمہ داری پر عمل کروں گا تبھی حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، آج اگر اجازت دیں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی ذمہ داری بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی ذمہ داری چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے، ہر ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ذمہ داری کو صحیح سے انجام دیا جائے
تو وہ اچھی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو صحیح سے انجام نہ دیا جائے تو وہ ذمہ داری صحیح سے انجام نہیں دی جا رہی ہے. میں مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کروں گا. وہ جوان جو یہاں پر اس امام بارگاہ میں آ کے خدمت انجام دیتے ہیں, تبرک بانٹتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے تبرک بانٹنا. اگر وہ تبرک صحیح سے بانٹ رہے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر کھرے اتر رہے ہیں, اور وہیں پر اگر میری ذمہ داری یہاں پر آ کے خطابت کرنا ہے اور اگر میں صحیح سے خطابت نہ کروں تو میں اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کر رہا ہوں. تو ممکن ہے کہ ایک انسان جو تبرک بانٹ رہا ہو اس کا مقام زیادہ ہو حسین کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ممبر پہ آ جانے سے کسی کی حیثیت بڑھ نہیں جاتی بلکہ اس کی حیثیت بڑھتی ہے جو اپنی ذمہ داری پر عمل کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جوانوں, جو جوان یہاں پر آ کے محنت کر رہے ہیں, جذبہ دکھا رہے ہیں, وہ جانتے ہیں اپنی ذمہ داری کو, وہ جانتے ہیں کہ یہ عزا کا ہونا ضروری ہے اور عزا کے بعد ضروری ہے کہ مولا کی نظر کا بھی اہتمام ہو. وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہے ہیں. ہاں عزیزان گرامی, سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو پہچانے, اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس پر عمل کرے, اور تیسرا مرحلہ, تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے, دیر نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. مثال کے طور پہ یہی مثال اگر دوں, جو جوان یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں, اگر ایک جوان کہے کہ چلو میں آج, مثال کے طور پر آج تبرک بانٹنے میں مدد نہیں کروں گا, تو ممکن ہے کہ کل سے اس کو یہ توفیق بھی نہ ملے. خدا نہ خواستہ اگر میں آج امام بارگاہ میں نہ آؤں تو ممکن ہے کہ کل سے مجھ سے یہ جو توفیق پروردگار نے عطا کی ہے وہ چھن جائے. عزیزان گرامی, تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد اس پر عمل کرے, وہ بھی جلدی, بنا کسی تاخیر کے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پر جلد از جلد عمل کریں, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, ذمہ داری کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے, بہت ساری ذمہ داری ہیں. کل کچھ ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید بعض ذمہ داریوں کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری انسان کے لیے خدا کے مقابلے میں, اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں ذمہ داری. ہاں, اللہ کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری عزیزان گرامی کیا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا. جو اس نے واجبات ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اس پر عمل کرنا, جو محرمات قرار کیے ہیں, مقرر کیے, اس سے پرہیز کرنا. یہ خدا کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارک مدثر کی 38ویں آیت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کل نفس بما کسبت رہینہ. رہینہ استعمال ہوا ہے لفظ, بما کسبت رہینہ, یعنی ہر نفس جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے وہ جواب دہ ہوگا, وہ جواب دے گا ایک روز. تو عزیزان گرامی, ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں, ہر کام جو ہم کر رہے ہیں, ہر رزق جو خدا سے حاصل کر رہے ہیں, اس کا ہمیں ایک روز جواب دینا ہوگا. اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر آل محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یسأل السمع عمن سمع, سوال کیا جائے گا تمہارے کان سے جو چیز تم نے سنی. یسأل السمع, جو چیز تم نے سنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے سوال کیا جائے گا کس سے؟ البصر اما
البصر اما نظر الیہ، تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا جو تم نے دیکھا۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار کے یہ رزق ہے، یہ روزی ہے، یہ نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ تمام تر چیزیں، یہ ہاتھ جو پروردگار نے، قدرت جو پروردگار نے ہمیں دی ہے، ہم اگر 8 گھنٹے محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں قدرت 12 گھنٹے محنت کرنے کی دی ہے تاکہ ہم فقراء کی بھی مدد کر سکیں عزیزان گرامی، تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ یہ 4 گھنٹے مثال کے طور پہ میں نے کیوں محنت نہیں کی۔ ہر چیز کا خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، اس کی آنکھ کا بھی جواب دینا ہوگا، اس کے کان کا بھی جواب دینا ہوگا، کیونکہ انسان خدا کے مقابلے میں، خدا کے سامنے ذمہ دار ہے، اسے جواب دینا ہوگا۔ بتایا تھا آپ کی خدمت میں ذمہ داری کی تعریف یعنی جواب دینا، جواب دہی۔ جب ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم بتا سکیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کا کیسے استعمال کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں کا کیسے استعمال کیا، اپنے کانوں کا کیسے استعمال کیا۔ تو عزیزان گرامی ایک ذمہ داری انسان کی خدا کے مقابلے میں ہے، ایک ذمہ داری کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اپنے اور گھر والوں کے مقابلے میں ہے کہ انسان خود بھی دین سیکھے اور گھر والوں کو بھی دین سکھائے، انسان خود بھی اخلاق اچھا سیکھے اور گھر والوں کو بھی متوجہ کروائے اچھے اخلاق کی طرف، اور اسی طریقے سے انسان تمام تر چیزوں میں جیسے اپنے لیے ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام انسان کی کچھ ذمہ داری معاشرے کے حوالے سے بھی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، انسان کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ضرورتیں معاشرے سے پوری ہوتی ہیں، تو انسان پر ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے۔ میں نے مثال دی تھی پہلے بھی کہ ہم اگر کسی اچھی جگہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں، کہیں اچھی جگہ ہماری ملازمت ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی قوم کے بچوں کو بھی یاد رکھیں کہ ان کو کس طریقے سے اس ماحول میں لایا جائے تاکہ وہ بھی ترقی کر سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے۔ عجیب و غریب روایت ہے، میرے خیال سے چھٹے امام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ کہ موت 3 قسموں کی ہوتی، بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، 3 قسموں کی موتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ روایت سنی تھی، بہت توجہ کا طالب ہوں، عجیب و غریب روایت ہے۔ یہاں امام فرما رہے ہیں کہ موت 3 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک مرنا، یعنی موت یعنی مرنا، اس دنیا سے گزر جانا۔ ایک گزر جانا اہل بیت علیہم السلام کی طرح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ معاشرے کی ترقی کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ ایک یہ مرنا ہے، ایک یہ گزرنا ہے اس دنیا سے، اور ایک یہ سب سے بہترین موت ہے جو اللہ کسی کو عطا کر سکتا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کے شامل حال ہوئی۔ ایک جو سب سے پسترین موت ہے وہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، علم حاصل کرے، اپنے لیے پیسہ کمائے اور اس دنیا سے گزر جائے۔ عجیب روایت عزیزان گرامی کہ انسان آئے، محنت کرے اور اپنے لیے کمائے اور اس دنیا سے گزر جائے۔ یہ پسترین موت ہے، پسترین گزرنا ہے اس دنیا سے۔ تو وہ دوسری موت کون سی ہے؟ کیونکہ ہم تیسری موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف اہل بیت علیہ السلام کی ہاتھ میں ہے۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ دوسرا گزر جانا کون سا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد محنت کرے، کمائے، خود اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ دوسری موت جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہم بنا سکتے ہیں اپنے اختیار میں،
وہ ہے کہ انسان آئے اس دنیا میں محنت کرے، لیکن صرف اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں عزیزان گرامی، بلکہ معاشرے کے لیے۔ معاشرے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں مسلسل معاشرے کی طرف متوجہ کروا رہا ہے۔ یہ نماز جماعت، یہ ملنساری، یہ نماز جمعہ، یہ سب تمام تر چیزیں ادھر ہی لے کے جا رہی ہیں ہم کو۔ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اچھی طریقے سے رہو، کامیاب ہو، تو اس طریقے سے جیو، معاشرے کے ساتھ رہ کر جیو، معاشرے کے لیے بھی محنت کرو، اپنے لیے بھی محنت کرو اور معاشرے کے لیے بھی محنت کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، آخری بات، ذمہ داری کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی سخت کام ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب تیسرے خلیفہ کو مارا گیا اور لوگوں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پر، اللہم صل علی، لوگ ہجوم لے آئے کہ حضرت امیر سے کہتے ہیں لوگ آ کے کہ آپ خلیفہ بن جائیے۔ اس وقت علی جو 25 سال تک خاموش تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، اگر وہ چاہتے تو اس وقت قوم کو چھوڑ دیتے، اکیلا چھوڑ دیتے، لیکن اس وقت علی نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور آ کے ہمیں بھی سکھایا کہ دیکھو اس وقت قوم کو ضرورت ہے۔ ویسے تو قوم کو پہلے بھی ضرورت تھی، لیکن قوم کو اتنا شعور نہیں تھا۔ خدا کو تو معلوم تھا کہ قوم کو پہلے دن سے ضرورت ہے عزیزان گرامی، لیکن قوم کو بعد میں سمجھ میں آیا، قوم بعد میں بیدار ہوئی، امت بعد میں بیدار ہوئی۔ جب بیدار ہو گئی تو علی نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا۔ جب لوگوں نے آگے اتنی درخواستیں کی تو علی نے بھی اس پر عمل کیا، اسی طریقے سے جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا تو امام نے کیا کیا؟ امام نے ایسا نہیں کیا کہ انہیں ٹھکرا دیا جائے، بلکہ امام نے کوفے کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے مسلم کو بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کیا کوفے والے صحیح معنی میں مجھے بلا رہے ہیں یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس پر عمل کرے، وہ بھی جلدی عمل کرے۔ اگر اپنی ذمہ داری پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو علماء سے مدد لے، وقت کے ولی سے مدد حاصل کرے کہ میری اس وقت ذمہ داری کیا ہے اور اس پر وہ عمل کرے۔ آ کر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، گرچہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا اس پر گفتگو کرے انسان کم ہے، لیکن اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بھی بڑھنا ہے کہ اگر ہم جس کشتی حسین میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں، اس کشتی کا کپتان، اس کشتی کا ناخدا، اس کشتی کو چلانے والا کیا ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا اور امام وقت کی اطاعت کرنا۔ ایک اور کشتی میں جز پایا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک اور کشتی میں جز پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جز کشتی کا بدن تھا، دوسرا جز اس کا لنگر تھا، تیسرا جز اس کا کپتان تھا، چلانے والا تھا، اور ایک چوتھا جز بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اب کشتی پانی میں بھی ہے، طوفانوں سے بھی محفوظ ہے لنگر کی وجہ سے، اس کا بدن اچھا ہے تو پانی میں بھی ہے، ڈوب نہیں رہی ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اور کپتان چلانے والا بھی موجود ہے، فکر بھی نہیں کہ سامنے چٹان یا کوئی پہاڑ آ جائے تو کشتی جا کر لڑ جائے گی،
تو عزیزان گرامی اب وہ چوتھا جز کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ چوتھا جز ایندھن ہے، اس کا جو پیٹرول ہے جس سے وہ کشتی چلتی ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ ایندھن نہیں ہوگا تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ کشتی شاید طوفانوں میں ثابت قدم تو رہ جائے، پہاڑوں سے بچ جائے، چٹانوں سے بچ جائے، پانی اندر آنے سے بچ جائے، لیکن کشتی ایک قدم بھی آگے بڑھائے گی نہیں عزیزان گرامی۔ کشتی میں ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اس فیول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے کشتی چلتی ہے۔ تو عزیزان گرامی آئیے دیکھتے ہیں کہ حسین کی کشتی میں وہ ایندھن کیا ہے، وہ ایندھن کیا ہے۔ بس میرے پاس زیادہ وقت نہیں، چند جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حسین کی کشتی میں وہ ایندھن محبت خدا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا وہ ایندھن ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایندھن کیا کام کرتا ہے؟ یہ فیول جو ہوتا ہے، یہ گاڑیوں میں ہم جب ڈلواتے ہیں تو کیا کام کرتا ہے؟ ہماری گاڑی کو طاقت دیتا ہے، ہماری گاڑی کو آگے لے کے چلتا ہے، یہی تو کام ہے ایندھن کا۔ کشتی میں بھی جب ایندھن پڑتا ہے، آج کے زمانے کی کشتی میں معمولاً ڈیزل وغیرہ پڑتا ہے، پہلے کے زمانے میں مختلف اور چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو آج جو ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ ڈیزل، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کشتی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ پروردگار سے محبت ہے، وہ ایندھن وہ پروردگار سے محبت ہے۔ محبت عزیزان گرامی ہم اور آپ جانتے ہیں، خصوصاً جوانوں کا مجمع ہے، محبت انسان کو ایک حوصلہ عطا کرتی ہے، ایک ہمت عطا کرتی ہے۔ انسان، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک باپ تیز دھوپ میں، گرمی میں محنت پر جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، ملازمت کے لیے جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیوں؟ تو کہتا ہے کیونکہ میرے چھوٹے بچے ہیں۔ عزیزان گرامی اتنی محنت انسان کر رہا ہے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے خاطر، اپنے بچوں کی محبت کے خاطر وہ یہ کام انجام دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان روز روز ملازمت پر جاتے ہوئے تھک جائے اور ایک دن کہے کہ مجھے ملازمت پر نہیں جانا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو روزانہ ملازمت پہ بھیج رہی ہے؟ وہ بچوں کی محبت ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، جو انسان کے لیے ایک سہارا بنتی ہے کہ ہاں آج بھی مجھے ملازمت پہ جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی عجیب و غریب ہے، یہ محبت انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، حوصلہ عطا کرتی ہے۔ سوچئے جب بچوں کی محبت انسان کو اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ عطا کر سکتی ہے، تو اگر انسان خدا کی محبت حاصل کر لے تو اس کو کتنی طاقت مل جائے گی۔ تو محبت ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان گرامی یہ محبت ہے جو ہمیں آگے بڑھا کے لے کے جائے گی۔ محبت، خدا کی محبت۔ دنیا میں جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں اس میں بھی انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان عاشق ہو جاتا ہے وہ اپنے معشوق کے خاطر کتنا بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی محبت، جب ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی محبت کریں اس دنیا میں، جو کہ چھوٹی سی دنیا، جھوٹی محبتیں ہی صحیح کیوں نہ، دنیاوی محبت ہی کیوں نہ، ہمیں وہ محبتیں طاقت عطا کرتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی محبت کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے ہمدردی۔ اگر میں کسی اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں، اپنے دوست کو دوست رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کے غموں میں میں بھی غمگین ہو جاؤں، اس کی خوشیوں میں میں بھی خوشحال ہو جاؤں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یعنی محبت کا لازمہ ہے عزیزان گرامی۔ اگر کوئی انسان کسی سے محبت رکھتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، اپنے دوست کو اگر چاہتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہمدردی کرے، ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، ہمدردی کا سلوک کرے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے غم میں بھی غمگین ہو جاؤں، اس کی خوشحالی میں میں بھی خوشحال ہو جاؤں۔ اسی لیے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں چاہنے والے کون ہیں، ہمیں کون چاہتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمیں چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یفرحون، اللہ اکبر۔ یہ معصوم ہستیاں جب بولتی ہیں تو کیا خوبصورت ان کے دہان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، یفرحون لفرحنا، ہمیں چاہنے والا ہماری خوشیوں میں خوشحال ہوگا، اور ہمیں چاہنے والا یحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہو جائے گا۔ یہ فرش عزا کا بچھانا، یہ مجلسوں میں آنا، یہ محبت ہی کی تو نشانی ہے عزیزان گرامی جو ہم حسین سے رکھتے ہیں۔ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمدردی بھی ساتھ میں آتی ہے کہ حسین کے غم میں ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں، ہم بھی سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی اپنے سینے پہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حسین کے غم میں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی بس کافی دیر بھی ہو چکی ہے، مجمع خستہ بھی ہے، محسوس ہو رہا ہے، میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، 2 جملے اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمدردی بھی اس سے کرے، اور یہ اہل بیت کی مجلسوں میں شرکت کرنا، چاہے اہل بیت کی محفلوں میں شرکت کرنا، اس محبت کا تقاضا ہے، وہ محبت ہے جس کی بنا پر ہم یہ ہمدردی کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی محبت سے پہلے ایک اہم مرحلہ ہے۔ ہم جو حسین کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایندھن ہمیں آگے دھکا دے جو کہ محبت خدا ہے۔ یہ دھکا دینے سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی سے محبت کریں تو اس سے پہلے آ کے اس کی شناخت کریں، اس کو پہچانیں۔ جب تک ہم کسی کو نہیں پہچانتے تب تک اس سے محبت نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، پھر سے عرض کروں گا۔ ایک محلے میں خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی انتقال ہوتا ہے، کوئی شخص جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک طرف بعض لوگ ہیں جو خاموشی سے کھڑے ہیں، چپ چاپ جا کر پرسہ دے کر کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں تھوڑا سا گریہ کرتے ہیں اور گریہ کرنے کے بعد پرسہ دیتے ہیں اور کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو مسلسل گریہ کر رہے ہوتے ہیں، جو مسلسل پورے وقت گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور پرسہ دے رہے ہوتے ہیں، تعزیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے کہ بعض لوگ تو مسلسل گریہ کر رہے ہیں، بعض لوگ بعض وقت گریہ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو گریہ ہی نہیں کر رہے، صرف پرسہ دینے آئے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مسلسل گریہ کر رہے تھے وہ نزدیکی رشتہ دار تھے، جو کم گریہ کر رہے تھے وہ دور کے رشتہ دار تھے، اور جو بالکل گریہ نہیں کر رہے تھے وہ دور کے جاننے والے تھے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جتنی ہماری معرفت ہوتی ہے کسی کو لے کر، جتنی ہماری شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری شناخت کسی کو لے کر کم ہوگی تو ہم اس سے محبت، ظاہر سی بات ہے ہم اس سے محبت نہیں کریں گے، فطری بات ہے، اور یہ دین اسلام فطرت کا دین ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یعنی اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیا ہے، اس کی معرفت رکھتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے محبت کریں تو خدا کو اچھی طریقے سے پہچان لے، تبھی ممکن ہوگا کہ ہم خدا کے حقیقی محب کہلائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی محبت کے لیے شرط ہے کہ انسان سامنے والے کی شناخت رکھے، سامنے والے کو پہچانے۔ بس آپ کی زحمت تمام، کیونکہ دیر ہو چکی ہے۔ انسان خدا سے محبت کرتا ہے، اور حسین کی کشتی میں یہی ایندھن ہے، یہی وہ سہارا ہے جس کے ذریعے حسین کی کشتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں
عزادارو ایک محبت بیٹے کی بھی محبت ہوتی ہے، خصوصاً جوان بیٹے کی محبت۔ وہ افراد جو صاحب اولاد ہیں، جن کے جوان بیٹے ہیں، میں ان سے پہلے ہی معذرت مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ افراد جن کے اولاد ہے، جوان اولاد ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت ہوتی ہے۔ معمولاً باپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے، باپ آ کے روزانہ ماں کی طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دل ہی دل مسکراتا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، جب ہماری اولاد ایک عام اولاد میں سے ہو، لیکن ایک ایسی اولاد ہو جو خلقن و خلقن، جو صورت میں بھی سیرت میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھتی ہو۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہاں حسین کا جوان بیٹا علی اکبر وقت آنے پر امام کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا مجھے بھی اب اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر، جب بھی اہل حرم کو نانا کی، جب بھی اہل حرم کو رسول خدا کی یاد آیا کرتی تھی تو اہل حرم علی اکبر کو بلا کر علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ ہاں عزادارو، علی اکبر وہ تھے جو سیرت میں بھی صورت میں بھی سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے رسول خدا سے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، یہی علی اکبر اب جب دیکھ رہے ہیں کہ امام اکیلے ہیں، امام کو مدد کی ضرورت ہے، تو فوراً باپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، امام سے اجازت لیتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ ہاں عزادارو، ہمت ہے، سنیں گے جب بھی کوئی صحابی آتا تھا امام سے اجازت لینے، یا کوئی جوانان بنی ہاشم میں سے آتا تھا، تو امام کئی مرتبہ اس کو منع کرتے تھے یا جواب دینے میں تاخیر کرتے تھے، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، ہائے میرا مظلوم مولا، فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ نہیں معلوم کیا وجہ تھی کہ امام نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، بلکہ فوراً علی اکبر کو اجازت دے دی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، لیکن ایک بار ذرا سوچ کے تو دیکھیے، بوڑھا باپ کس طریقے سے اپنے جوان بیٹے کو اجازت دے رہا ہے، اجازت وہ بھی میدان جنگ میں جانے کی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، علی اکبر میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو روایت کا جملہ ہے کہ حسین بڑی حسرت سے علی اکبر کو دیکھ رہے تھے کہ میرا جوان جا رہا ہے، فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، میرے نزدیک جو میرے لیے سب سے محبوب تھا، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، جو رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا، اس کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بعض روایتوں میں لکھا ہے 1 سے 180 لعینوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، لیکن پھر علی اکبر پلٹ کر باپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابتا الا تشقد قتلتنی، اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، کیا کوئی پانی کا انتظام ہوگا، کیا کوئی پانی کی سبیل ہوگی؟ ہاں عزادارو، وہ جو صاحب اولاد ہیں جانتے ہیں اگر اولاد کبھی کوئی چیز مانگتی ہے اور باپ وہ چیز نہ دے سکے تو کتنا گرا گزرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں عزادارو، میرا مظلوم امام علی اکبر نے صرف امام سے پانی مانگا تھا، لیکن مظلوم امام علی اکبر کو پانی بھی نہ دے سکے۔ علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، علی اکبر پر حملہ ہوتا ہے، علی اکبر نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ شاید میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں
حسین علی اکبر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بوڑھے باپ کو کیوں زحمت دینا، بس علی اکبر فرماتے ہیں بابا، اے میرے بابا، آپ پر میرا آخری سلام، اجرکم اللہ زادہ، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ حسین دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف جاتے ہیں، حسین دشمنوں کو دور کرتے ہیں، یہاں تک اگر ہمت ہے تو ایک روایت کا جملہ پڑھوں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی حسین علی اکبر کے لاشے کے نزدیک پہنچتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ حسین ایک بار گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر آگے چند قدم بڑھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، یہاں تک حسین 3 مرتبہ گرتے ہیں۔ پتہ نہیں حسین نے کیا دیکھا کہ حسین سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ آزادارو، مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین جب علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں فَقَدْتُوهُ بِيُسْنِ سُيُوفِهِمْ اِرْبًا اِرْبًا، علی اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی جلتی خاک پر، حسین لاش علی اکبر پر ہے، زینب پہنچتی ہے بھائی کو سہارا دینے۔ ہاں بڑا سخت ہے ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر ہونا۔ حسین بہن کو سمجھاتے ہیں، خیمے کی طرف بھیجتے ہیں۔ حسین علی اکبر کے جنازے پر اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں، عجیب جملہ فرماتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں الدنیا بعد کرونا، اس دنیا پر خاک ہو، اے میرے بیٹے تمہارے بعد اس دنیا کا کیا کرنا۔ اجرکم اللہ زادارو، حسین فریاد لگاتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم، آؤ آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا۔ واہ حسین واہ مظلومہ الذین ظلموا ایمن قلب ينقلبون، ماتم حسین۔